تبدیلیاں انہیں موت کی طرح ڈراتی. قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے اس نے آزادی اس پروسیس سے اس طریقے سے حاصل کی تھی. قوم کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی. ایک مرد دادا، ایک دائی انقلاب انہیں اپنے حسن تدبر سے وہاں سے نکال کر آزادی کی فضا میں لے آیا تھا، اور یہاں پہنچ کے ان کی تربیت ہونی تھی کہ ان میں پرانی عادات و خصائل کی جگہ اس نئی زندگی بسر کرنے کے لیے صلاحیتیں اور استعداد بیدار ہو جائیں. یہ ہے وہ مقام جہاں ہم پہنچے ہیں. آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمت تھی اس قوم کے لیے. اس فرعون جیسے دستے تظلم سے آزادی مفت میں مل جائے. ایک قطرہ خون بہائے بغیر بہت بڑی نعمت تھی، لیکن چونکہ قلب و نگاہ میں ابھی ایسی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی اس لیے انہیں اس کی قدر ہی نہیں تھی. دیکھیے یہ قوم کرتی کیا ہے. پہلی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نکال کے لے آتے ہیں، اور یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ پانی کے کنارے آ جاتے ہیں، دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے. بظاہر انہیں نظر آتا ہے کہ اب موت آئی. پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، آگے پانی ہے اور ہاتھ میں ہے. کہ جب فرعون نزدیک ہوا اور بنی اسرائیل نے آنکھیں اوپر کی اور مصریوں کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ شدت سے ڈرے. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہا کہ کیا مصر میں خبروں کے لیے جگہ نہیں تھی کہ تو ہم کو بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا. اور فرما رہے ہیں آپ، تو نے ہم سے یہ کیا معاملہ کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا. کیا یہ وہی بات نہیں جو ہم نے مصر میں تجھ سے کہی تھی کہ ہم سے ہاتھ اٹھا تاکہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر. اور فرما رہے ہیں آپ، ہوئے غلامی میں جب قوم پختہ ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ کیفیت ہو جاتی. خودی کے ذوق سے ہندی شکست کا اقبال نے وہاں کہا تھا، خودی کے ذوق سے ہندی شکست کا بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام. قفس حلال ہو جاتا ہے، آشیانہ ان سے حرام ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سے ہاتھ اٹھا، مصریوں کی غلامی اور خدمت میں ہم بہت اچھے تھے، کہاں لے آیا ہمیں مارنے کے لیے. اور دوسرا واقعہ بھی ہمارے سامنے ابھی آتا ہے. پانی کی ذرا سی دقت ہو گئی، تب سارے بنی اسرائیل کی جماعت نے اپنے ہمسفروں نے خداوند کے فرمان کے مطابق چین کے بیابان سے کوچ کیا اور ندیم میں ڈیرا ڈالا. وہاں لوگوں کے پانی کو پینے کو پانی نہ تھا، تو لوگ موسیٰ سے جھگڑنے لگے اور کہا کہ ہم کو پانی دے کے پیئیں. موسیٰ نے انہیں کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کا کیوں امتحان کرتے ہو. اور وہ لوگ پانی کے پیاسے تھے تو لوگ موسیٰ پر جھنجھلائے اور کہا کہ تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا کہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں اور ہماری مویشی کو پیاس سے ہلاک کر دے. چل قدم قدم پہ یہ چیز. اور اگلی چیز ایک اور آتی، وہ میں وہی بیان کروں، بڑی لطیف. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نئی زندگی میں جب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے نئے ماحول میں تو اس میں کچھ نہ کچھ دقتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ان کے مقابلے میں یہ جو آزادی کی نعمت ملتی ہے بڑی قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے. لیکن جب قوموں کے اندر قلب و ذہن کی تبدیلی نہ پیدا ہوئی ہو تو وہ ان تھوڑی سی دقتوں کو، ان تھوڑی سی تکالیف کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کہتے یہ ہیں کہ وہ پہلی زندگی جو ہماری غلامی کی تھی اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کا یہ جو مقام ہے ہماری داستان میں ان کے ساتھ مماثلت ہے.
عجیب اس میں اتفاق ہے، ہمیں بھی آزادی اسی طرح سے ملی، وہاں ہم نے اپنے آپ کو آزادی کے لیے تیار نہیں کیا تھا، اپنے قلب و نگاہ کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا نہیں کی تھی۔ ایک دائیں انقلاب، ایک مرد راہ داں، دو کہہ لیجئے فکری طور پر علامہ اقبال، تین کہہ لیجئے سب سے پہلے اس کا اندازہ دینے والے سر سید اقبال، پھر جناح، ان کے حسن تدبر سے اس قوم کو بیٹھے بٹھائے آزادی مل گئی، ایک قطرہ خون بہائے بغیر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی پاکستان حاصل کرنے کے لیے، ختم غلط ہے۔ یہ تو پاکستان حاصل ہونے کے بعد جب یہ یہاں تقسیم ہوئی ہے اور ادھر آنے لگے ہیں تو اس دور میں یہ ساری کچھ مصیبتیں ہم پہ آئیں اور یہ سارے خون دیے۔ پاکستان کے حصول کے لیے تو کوئی فرق نہ ایک دن کے لیے کسی قید نہیں ہوا، ہندو یا انگریز تھی۔ پنجاب میں جو ہوا وہ اور بات تھی، وہ تو اپنے کے ہاتھوں سے کچھ ہوا تھا، ایک قطرہ خون بہایا نہیں ہے۔ صرف ایک بات تھی جو اس زمانے میں ہم نے کی اور ہم سے کہی گئی کہ صرف اتنا کہتے چلے جاؤ کہ مسلم لیگ ہماری نمائندہ جماعت، قائد اعظم ہمارا وکیل، بس۔ اور ہندوستان کے مصر سے یہ قائد اعظم نکال کے آپ کو آزادی کی سینا کی وادیوں کے اندر لے آیا۔ قوم کی حالت ویسی کی ویسی، ذرا کہیں سڑک کے اوپر کیلے پہ سے کسی کا پاؤں پھسلا، اس نے کہا ہٹ تیرے پاکستان بنانے والے کی ہڈی توڑ کے رکھ دی، کہتے اچھے بات رہے تھے وہاں لوگ۔ مسلسل کیفیت یہ ہے، پانی بند ہوا، چیخ رہے ہیں، بجلی یوں ہو گئی ہے، طوفان آ رہا ہے صاحب ان کے اوپر۔ کوئی ابتدائی دور جو تھا اس میں ہم دیکھتے تھے قدم قدم کے اوپر قوم کی کیفیت کیسی ہے، اور ابتدائی دور کیا ہے۔ اب بھی کون سا زیادہ زمانہ گزر گیا، اب بھی کون سی ان کی نگاہوں کے اندر تبدیلی ایسی کچھ پیدا ہو گئی، اب بھی یہ کیفیت ہے۔ اور ابھی تو خدا کا بڑا شکر ہے کہ ایک دھکا خطرہ وہ دن کا جو تھا، اس کے علاوہ اس 20 سال کے عرصے میں اس قوم کو تو کوئی مصیبت برداشت ہی نہیں کرنی پڑی ابھی تک، کوئی تکلیف ہی اس قسم کی نہیں اس قوم کے اوپر آئی۔ خدا نہ کرے کہ ایسی صورت پیدا ہو، ورنہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی تک آزادی کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں کے اندر بسی ہی نہیں ہے، بیان ہی وہی حالت ہے کہ جو مصر کی بنی اسرائیل کی کیفیت وادی سینا میں ہو رہی تھی۔ پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا، ان سے کہا یہ تھا کچھ نہ کرو، یہاں تو لے آیا ہوں میں تمہیں، یہ ہے یہ ہے فلسطین کا علاقہ، وہ ابھی فرعون والوں کے زیر لگی تھا، وہ علاقہ تھا جس کے متعلق کہا گیا کہ یہاں تمہاری اپنی مملکت قائم ہوگی۔ اگلا فیز تھا یہ آزادی کا، پہلی چیز نیگیٹو تھی، غلامی سے رہائی، ابھی پازیٹو چیز نہیں آئی تھی، مثبت چیز نہیں آئی تھی، مثبت چیز تھی اپنی مملکت کا قیام۔ کہا یہ ہے وہ ارض مقدس جسے کہا گیا ہے بابرکت زمین، اٹھو، بس تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے، تم دیکھو گے کہ فاتح و منصور تم اس کے اندر چلے جاؤ گے، جاؤ اور مملکت قائم کرو۔ کہا یہ تھا کہ جانا فاتحانہ انداز کے اندر جاؤ گے تو سرکشی نہ پیدا ہو جائے تمہارے دل کے اندر، دل کے جھکاؤ کے ساتھ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں سے حفاظت